live a life true to myself, not the life others expected of me. یہ پہلا پچھتاوا تھا، جس کا معنی ہے کاش کہ میں ایسی زندگی گزارنے کی ہمت کرتا جو میرے لیے صحیح یا سچی ہوتی، مطلب میرے حساب سے ہوتی، میرے لیے ہوتی، صحیح اور سچی ہوتی، جیسا میں چاہتا ویسی ہوتی، اور وہ زندگی نہیں جو لوگ مجھے چاہتے تھے کہ میں جیوں. یہ پہلا پچھتاوا تھا مرنے سے پہلے لوگوں کہ کاش میں ایسی زندگی جیتا جیسا میں چاہتا میں جیوں، ویسے نہیں جیتا جیسا لوگوں نے چاہا میں جیوں. یہ پہلا پچھتاوا تھا، لوگوں کو یاد رکھیے. اور اس پچھتاوے کو میں نے اپنے ایک لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں رکھا تھا، اس کا نام تھا لوگ کیا کہیں گے. لیکچر کا نام تھا لوگ کیا کہیں گے. چونکہ یہ وہ پچھتاوا ہے جو ان لوگوں نے ساری زندگی جیے، زندگی جینے کے بعد موت سے قریب پچھتا رہے ہیں. کاش کہ ہم ویسا جیتے جیسا ہمارا دل چاہتا ہم جیے، ہم ویسا نہ جیتے جیسے لوگ چاہتے ہم جیے. اور میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ جو میری بات کو سن رہے کم و بیش، ہم سب وہ زندگی جیتے ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں ہم جیے، ہم وہ زندگی نہیں جیتے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیے. اور یہ پچھتاوا تھا مرنے والوں کا. یہ تجربے سے ہم نے سیکھنا چاہیے لوگوں کو. حالانکہ غیر مسلم تھے لیکن تجربہ ان کا اچھا تھا، ان کی باتیں سچی تھی اپنے آپ. کاش کہ ہم وہ زندگی جیتے جو ہمارا دل چاہتا، جس کو ہم صحیح سمجھتے تھے. وہ زندگی نہ جی کر آئے جو لوگوں نے چاہا. اور وہ کیا بول رہے؟ آئی وش آئی ہیڈ کریج، میرے میں ہمت ہوتی. کیونکہ بڑا ہمت کا کام ہے اندر. کیونکہ آج جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں لوگ کیا کہیں گے سب سے اہم چیز ہے. نہیں، لوگ کیا کہیں گے سب سے اہم چیز. میں نے گھر ایسا بنایا، کیوں؟ لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں تو اتنے دن سعودی میں رہے، گھر بھی نہیں بنا سکے. میں نے شادی ایسا کیا بچوں کی، کیوں؟ لوگ بولیں گے اتنا کمایا تو پھر کہاں لگایا. میں نے گاڑی یہ لی، کیوں؟ میں آپ کو تو گاڑی پسند نہیں تھی، آپ چھوڑ. نہیں لوگ کیا بولیں گے، بھائی یہ گاڑی نہیں لیے تم نے، مطلب میری حیثیت کا کیا ہوں گا، لوگ کیا کہیں. ارے آپ نے شادی کی لیکن آپ تو کہتے تھے فلاں آپ کی پسند ہے، لیکن آپ نے اس لڑکی سے یا اس کو بہو بنایا، کیوں؟ نہیں لوگ کیا کہیں گے، وہ لڑکی ذرا ایسا مسئلہ تھا. مطلب لوگوں کی وجہ سے ہر چیز ہری. آپ فلاں چیز کو پسند کرتے تھے، فلاں چیز کیوں خریدی؟ نہیں لوگ کیا کہیں گے. سب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو کھاتا ہوں وہ لوگ کیا کہیں گے سوچ کے کھاتا ہوں، جو پہنتا ہوں لوگ کیا کہیں گے سوچ کے پہنتا ہوں، جو کرتا ہوں لوگ کیا کہیں گے سوچ کے کرتا ہوں. بھائی آپ کے بچے کو تو فلاں کورس پسند تھا، پھر یہ کورس میں کیوں ڈالا؟ لوگ کیا کہیں گے. کیوں؟ یہ زندگیاں ہم جیتے ہیں. اور مرنے والے یہ سارے لوگ پچھتاوا کر رہے تھے مرنے سے پہلے، کاش ہم وہ زندگی جی کے آتے جو سچی اور صحیح ہمارے دل کو بھاتی. وہ زندگیاں نہیں جی کے آتے جو دوسرے ہم سے چاہتے تھے کہ ہم جیے. ہم لوگ یقین جانیے، مسلمان ہونے کے باوجود، کتاب و سنت کے ہونے کے باوجود، مکمل گائیڈنس ہونے کے باوجود، مکمل دنیا کی رہنمائی ہونے کے باوجود، مرنے کے بعد کی کیفیتیں معلوم ہونے کے باوجود، مرنے کے بعد کیا ہوں گا اس کے معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ کیا چاہتے ہیں ویسی زندگی جیتا ہے. میں فلاں مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت عمل کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کیا کہیں گے، سماج میں بھی تو رہنا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ بزنس کیوں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بزنس زیادہ اس سے بہتر ہے، حلال ہے. بھائی انکم نہیں ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. مطلب حرام انکم اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کم ہوں گی تو کیسا ہوں گا. میں شادی وہ گھرانے میں کیوں کیا؟ آپ تو فلاں چیز چاہ رہے تھے. نہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. دل تو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہونا، پھر بھی وہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں. یاد رکھے ہم تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں، چاہے دین ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ایجوکیشن ہمارے بچوں کا سب ڈیپینڈ ہے لوگ کیا کہیں گے. ایک چیز آپ کو پسند آ گئی مارکیٹ میں، آپ نے اٹھا بھی لی، دیکھ بھی لی، پسند آ گئی، لیکن آپ نے واپس رکھ دی، کیوں؟ نہیں یہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بڑا پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے؟ لوگوں کے لیے زندگی جی رہے ہیں. ان میں سے ایک بھی ساتھ خبر میں بھی نہیں آئیں گا، بلکہ کچھ تو خبر میں اتر کے آپ کو دفنانے کو بھی ڈریں گے. بعد میں کہا پیچھے آپ کی روح لگ جاتی بول کر اتریں گے بھی نہیں اندر کی. وہ اترتے نا مٹی ڈالنے، وہ بھی نہیں کریں گے. کچھ لوگ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں. تو دنیا تو یہ ہے جس کے آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ مرنے والوں کا پہلا اظہار افسوس تھا. کاش وہ زندگی جی کے آتے جیسی ہم چاہتے تھے، وہ نہیں جو لوگ چاہتے تھے. اور کاش وہ کہہ رہے وی ہیو اے گٹس، وی ہیو کریج، اتنی ہمت ہوتی ہم میں. آج ہم مسلمان، ہم کو تو پورا جینے کا طریقہ بتا دیا گیا. افسوس، صد افسوس، 100% میں افسوس جتا رہا ہوں. جینے کا طریقہ بتائے جانے کے باوجود شریعت کے، لوگ کیا کہیں گے بول کے ہم نے اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا شریعت کا. نعوذ باللہ، اپنی شریعت. اللہ نے ایک شریعت بتا دی، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، شادی بیاہ، موت، پیدائش، سب بتا دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ ہمت نہیں جٹا پا رہے کہ ہم اس کے مطابق جئیں گے. ہم ویسی زندگیاں جی رہے، دینی زندگیاں بھی، جس میں لوگ کیا کہیں گے شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا
کہ عورت کا لباس ایسا ہو. نہیں پہن سکتے نا, لوگ کیا بولیں گے, جوانی میں بڈھے ہو گئے, ہے نا, جس نہ دکھے, فلانا ہو, 70 ڈھکاوا ہو, لیکن عورتیں نہیں کر سک رہی. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. مردوں کو کہہ دیا کہ پیجامہ, پتلون, ایزار ٹخنوں سے اونچا ہو, لیکن ہم نہیں پہن سکتے اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے, کپڑا کم تو نہیں پڑ گیا تھا, لوگ کیا بولیں گے ایسے اچک کے کپڑے پہنتے نو. لیکن سبحان اللہ, جب انہی لوگوں نے اپنی رائے بدلی اور کہہ دیا کہ 3/4 سے اچھا نہیں ہے, اب لگے سب 3/4 پہننے. 3/4 مان لو آپ کو, وہ پینٹیں جو تقریباً اوپر آدھی مچھی تک آتی ہے, پیر کے ٹخنے سے 3-4 انچ اونچی ہوتی ہے, نیرو ہوتا ہے باٹم اس کا ایک دم, ہے نا, اور اس پہ شوز پہنا جاتا ہے جو بغیر ساکس کے پہنا جاتا ہے نا. تو اب فیشن ہوگا تو سب پہننے لگے. سنت ہے بول کے سمجھ میں نہیں آتی بات. لوگ کیا کہیں گے, چونکہ اب لوگ بول رہے یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, پھر لوگ بولیں گے وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے, پھر لوگ بولیں گے اتنا بڑا سلاؤ کہ لہنگوں کے اتنے بڑے بڑے نیچے پیر لیٹا تو ہم وہ سلائیں گے, چونکہ لوگ بول رہے ہیں. تو ہماری پسند اور ناپسند دین کے مکمل طریقہ بتانے کے باوجود بھی اس چیز پر ہی نربھر ہے, اس چیز پر ہی ڈیپینڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ جیسا سوچتے ہم رہے, ہم ویسا جیتے ہیں. آپ سمجھ رہے, آپ سمجھ رہے, یہ ہمارا معاملہ. لوگ کیا کہیں گے, میں بتا رہا ہوں نا, کیا کیا چیزوں میں آپ کو بتاؤں, بڑی سے چھوٹی, لوگ کیا کہیں گے کا افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے بچے کو آپ نے گود میں لیا ایسا, اب چھوٹا بچہ ہے لیکن پھر بھی وزن تو ہوتا ہی ہے نا اس کا, تو اسے بہت دکھتا ہے یاد. اس کا صحیح لینے کا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو, اس کے دونوں پیر کھول کے یہاں رکھنا اس کو, یہ صحیح طریقہ ہے. آپ امریکنس کو, یوروپینس کو, ان کے بچوں کو ایسے ہی لیتے ہوئے دیکھیں گے, کبھی ایسا نہیں لیتے اپنے بچوں کو, یہاں رکھ کے یوں پکڑیں گے پیچھے سے, اور ماں کام کرتے رہیں گی, فون پہ لگا, باپ لگا ہوا ہے, ایسا نہیں لیتے بچوں کو. لیکن انڈیا میں ہم ایسا بچوں کو لے نہیں سکتے, چونکہ یہاں یہ جہالت کی علامت ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ بولیں گے تم گاؤں سے آئے کیا, اچھا آپ کا تعلق گاؤں سے ہے شاید, تو گاؤں میں لیتے ایسا. لیکن آپ کو معلوم یہ سب سے آسان, سب سے ایزی اور سب سے اچھا طریقہ ہے بچوں کو لینے کا. پیر پھیل گئے, پیر جو ہے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, یاد رکھیں, انسان کے ہاتھوں کے مقابلے میں بچہ پورا ویٹ یہاں ڈالتا ہے, عورت نے صرف سپورٹ دیا ہوا یہاں سے, وہ اٹھا کے گھومو کتنے گھومیں گے آپ. لیکن ہم نہیں لے سکتے یہاں ہمارے مال میں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. ہر چیز ڈیپینڈ ہے, ہر چیز میں لوگوں کا سوچنا ہی پڑتا ہے نا ہم کو. پینٹ اونچی پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, ہماری گھر کی عورتیں پورے کپڑے پہنیں گی, باہر نکل کے لوگ بولیں گے بوڑھی ہو گئی, لوگ کیا کہیں گے, برقع پورا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, بولیں گے شادی بیاہ ہم برقع اتاریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, فلاں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یہ گھر کی بچی پسند کریں گے لوگ کیا کہیں گے, ویسی بچی پسند لوگ کیا کہیں گے, کم رنگ ہو جائے تو فلاں ہو جائے گا, زیادہ ویٹ ہو جائے تو فلاں ہو جائے گا, کم ہائٹ تو یہ مسئلہ, زیادہ ہائٹ سب. اس لیے نہیں کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے, سب کو پسند ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے, ریجیکٹ. آپ سمجھ رہے. تو میں عموماً اس بات کو ایسا کہتا ہوں اپنی تقریروں میں, اور بار بار کہتے رہا ہوں, ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم کو پسند نہیں ہوتا, ان کو دکھانے کرتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے, ہے نا. بتاتا ہوں چچا کو میں, میری جمتی نہیں ان سے, کیسا ہم بھی شادیاں کرتے, کیسا ہم بھی کھانے کھاتے, کیسا ہم بھی پروگرام کرتے, اور ان کو پسند نہیں کرتے. ہاں عموماً وہ کام کرتے عام طور سے جو ہم کو پسند نہیں, اس کو دکھانے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے, اور عام طور سے وہ پیسوں سے کرتے جو ہمارا نہیں ہوتا. اس سے ادھار لے لی شادی, بالکل شادی تو ایسی شادی, پیسہ کہاں سے ہے ادھار, کس کو بتانے کی جن کو پسند نہیں کرتے, آنے دو سب کو, اب دکھاتا سب دشمنوں کو میرے, میں کیا ہوں. تو کم از کم اپنے چاہنے والوں کو دکھائے تو کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے ہر بات. تو لوگ کیا کہیں گے, تو مرنے والوں کا جو پہلا پچھتاوا تھا یاد رکھتے ہوگی, کاش وہ کر کے آتے جو دل چاہتا تھا, وہ نہیں کرتے جو لوگ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم یاد رکھیے حق کو اور سچ کو جاننے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہی زندگی جی رہے ہیں. لوگ کیا کہیں, اس سے نکلنا ہوں گا. یاد رکھیے ہماری دوستی, ہماری خریداری, ہمارا شادی بیاہ, ہماری گاڑی, ہماری تجارتیں, ہمارا سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور میں یہ بات آپ کو یار لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں, یار لوگوں نے کب نہیں کہا مجھے کو یہ بتاؤ, یہ لوگ کب چپ بیٹھیں گے. سمجھ رہے آپ, چیت میں جیتا پٹ تو ہارا. آپ کو یار لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں, یار لوگوں نے کب نہیں کہا مجھے کو یہ بتاؤ, یہ لوگ کب چپ بیٹھیں گے. سمجھ رہے آپ, چیت میں جیتا پٹ تو ہارا والے لوگ ہیں یہ. ہیڈز آئی ون, ٹیلز یو لوز, دونوں طرف سے لوگ تو اپنا ہی کہنے والے. وہ کام کرو جو سچ ہو, وہ کام کرو جو حق ہو, وہ کام کرو جو صراط مستقیم والا ہو, وہ کام کرو جو شریعت نے بتایا ہو. باقی دنیا کھلی ولی جائے جہاں جانا چاہتی ہے. جب صحیح طریقہ یہ ہے تو میں لوگوں کی سوچ کے کام نہیں کرتا. یہ شرک کی قسم بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بتانے کے لیے کام کرتا.
تو میں نہیں کرتا ہوں، ہم نہیں کرتے مسلمان اپنا، لوگ پچھتائے اپنے آخر وقت کہ ایسا نہ ہو، ہمیں بھی یہ پچھتاوا ہو جو قرآن نے پہلے سے بتا دیا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 90 100 بھی میں نے پڑھا کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو کہے کہ نیک عمل کرنے کا موقع دیا جائے، موقع نہیں ملتا۔ یہ تو مرنے والوں نے پہلے بتا دیا، مرنے کے بعد بھی، مرنے کے وقت بھی یہ کہنے والے ہیں جنہوں نے نیکی نہیں کر کے آئی، معصیت اور گناہ کی زندگی گزاری، من مانی زندگی گزاری، لوگوں کے مطابق زندگی جی، سماج، خاندان، قبیلے، کنبے کے حساب سے زندگی جی، شریعت کے مطابق نہیں جی، وہ بھی یہی پچھتاوے کے ساتھ کریں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے نکل کے یاد رکھیے، ہمیں ہر زندگی کا عمل کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے، لوگوں کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ یہ مرنے والے تو زندگی میں ہی پچھتاوا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہم زندگی اپنے من مطابق جی کر آتے۔